الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو خوبصورت بنایا اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا مقصد ہوتا ہے۔ اسی اللہ نے جنت اور جہنم بھی بنائی، اور جنت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس کا تعارف بھی پیش کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا، اس کی نعمتوں کی پہچان کے لیے کئی چیزوں کے نام بھی بتلا دیے جن کو عام طور پر دنیا میں ہم جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پھل جو ہم کھاتے ہیں، اللہ نے ان کو جنت کے مختلف پھلوں کے ناموں سے اپنے بندوں کو بتلایا، مگر فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہیں اور وہ جنت کے ہوں گے، اور جنت کی ہر چیز بے مثال ہے۔ بالکل ایسے ہی جہنم کا تعارف کروایا، جہنم کے مختلف جو وادیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور جہنم کے اندر جو چیزیں جلائی جائے گی،
جیسا پتھر ہے، انسان ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کی جو ہدایت کا انتظام فرمایا، تو اس امت کو یہ بتلا دیا اگر نبی کے نقش قدم پہ چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں قرآن و احادیث میں بار بار دہرائی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت تو کیا، اس کی جو خوشبو ہے اس سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ اس سے قبل ایک جمعے میں آپ نے وہ چند افراد کے متعلق سنا تھا جن میں ایک آپ نے یہ سنا کہ وہ لوگ جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے جو اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ جس کی جو رعایا ہے، جو جس کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے، جو جس کی نگرانی میں زندگی بسر کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے، ایسا کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جنت تو کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ اور دوسرا آپ نے سن لیا کہ شریعت مطہرہ نے دھوکے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے کے اندر اپنے سفید بالوں کو بالکل سیاہ کرتا ہے تاکہ میں اب بھی جوان ہی نظر آؤں، تو یہ دھوکہ دینے والا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، اپنے بڑھاپے کو چھپانے والا، اپنی عمر کو چھپانے والا، لوگوں کی نظروں میں جوان نظر آنے والا، یہ دھوکہ دہی کرنے والا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے۔ اور تیسرا آپ نے سنا کہ دنیا کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنا، آپ جانتے ہیں کہ علم ایک خزانہ ہے اور اصل علم قرآن و حدیث ہی کا ہے۔ جو قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے وہ قرآن و حدیث کے علم سے روشنی پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے۔ اس بندے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا دین کے علم کو سیکھنے کا مقصد دنیا کمانا ہو اور اس علم کے ذریعے سے دنیا کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہو، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بندہ اس علم کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے عمل کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، اس علم کے ذریعے سے خود فائدہ اٹھانا، اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اگر اس بندے کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں علماء کی جو مختلف اقسام ذکر کی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علماء حق کا ذکر کیا کہ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے بعد اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگ دین کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کریں اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ علماء حق ہر دور میں قرآن و حدیث کی تعلیم، اس کی تربیت اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے ذریعے سے اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے علماء سو کا ذکر کیا۔ علماء سو برے علماء جن کا مقصد اس علم کے ذریعے سے عمل کرنا یا لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اس علم کے ذریعے سے اپنی جیبوں کو بھرنا، عیاشی کرنا، مال و متاع اکٹھا کرنا اور لوگوں کو صراط مستقیم سے دور رکھ کر، اندھیرے میں رکھ کر ان سے مال بٹورتے رہنا۔ جو شیوا تھا
यहूद व नसारा के उलमा का। और आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ नामों से लोगों के सामने आते हैं और लोग यही समझते हैं कि ये भी शायद कोई आलिम ही होंगे, मगर हकीकत ये है कि उनके अपने मफादात और मकासिद होते हैं। उनका मकसद लोगों के बीच इल्म फैलाना नहीं होता, बल्कि अपनी शोहरत मकसूद होती है। तो ऐसे उलमा सू जो लोगों को कुरान और हदीस से दूर करते हैं, अगर कोई कुरान और हदीस की तरफ आता भी है तो उनकी कोशिश ये होती है कि इनको दूर रखा जाए। अगर इनको हकीकत का पता चल गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आजकल बहुत सारे लोग आलिम का रूप धार कर अपने कारोबार को चमकाते हुए नजर आते हैं। तकरीबन अक्सर व बेशतर जितने भी चैनल्स हैं उन पर जो आपको लोग नजर आते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से अपने प्रोग्राम चलाते हैं, हकीकत ये है कि उनमें लोग किसी भी दीनी मदरसे से पढ़े हुए या सनद याफ्ता लोग नहीं होते। किसी को पगड़ी पहना देना, टोपी पहना देना, इससे बंदा आलिम नहीं बन जाता और हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। लेकिन इन टीवी चैनलों पर बैठे हुए जो लोग हमें नजर आते हैं, ये दीन का इल्म न रखने वाले लोग लोगों को असल में गुमराह करने वाले होते हैं। इस तरह की बातें करते हैं जो कि हमारे दीन और शरीयत के अंदर नहीं होती, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होती हैं और लोगों के चेहरे को देखकर ये लोग जवाब देते हैं कि हमारी बात से कोई नाराज ना हो जाए। और ऐसे लोग मुआशरे के अंदर फितना परवर लोग हैं। ऐसे लोगों की हर दौर में उलमाए हक ने तरदीद की है। आज भी मुख्तलिफ नामों से इस तरह के लोग मुख्तलिफ प्रोग्रामों में होते हैं और वो अपनी मंतक झाड़ते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा लोगों के अंदर एक तारुफ होना चाहिए, हमारे मानने वाले ज्यादा होने चाहिए। जो उलमाए हक होते हैं उनका मकसद कतअन ये नहीं होता कि हमारे मानने वाले लोग ज्यादा हों। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो अल्लाह ने हमें इल्म दिया है हम इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये इल्म लोगों तक पहुंचता रहे और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहें। उसका इवज इन उलमाए हक का लोगों से कोई मुतालबा नहीं होता कि हम तुम्हें जो दीन बताते हैं इस पर हमें तुमसे कोई मुआवजा चाहिए। ये मुआवजे के तलबगार नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह ताला से उसकी रजा के तालिब होते हैं और आखिरत में अजर व सवाब के तालिब होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, जिस शख्स ने इल्म हासिल किया हालांकि इस इल्म के जरिए से तो अल्लाह की रजा को हासिल किया जा सकता था, मगर ये बंदा इस इल्म को हासिल करता है इसका मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना नहीं है। ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिनद दुनिया, इसका मकसद इस इल्म को हासिल करना सिर्फ दुनिया कमाना था कि मैं थोड़ा बहुत कोई किताबें पढ़ लूं, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ लूं, हदीस का तर्जमा मुझे आ जाए, बयान करने का तरीका आ जाए, तो फिर जब लोग मेरे पास आएंगे टाइम लेने के लिए तो मैं डिमांड करूंगा कि ठीक है मैं आऊंगा, इतने पैसे मुझे देंगे, लफाफा मुझे देंगे, आने जाने की टिकट मुझे देंगे। तो इस तरह ये अपनी दुकानदारी चलाएगा। इसका मकसद दुनिया कमाना था, पैसा कमाना था। जैसे लोग दुकान खोल के पैसा कमाते हैं, ये इस इल्म के जरिए से दुनिया कमाता था, जो कि शरीयत के अंदर काबिल मुज़म्मत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बंदे के लिए लम यजिद अरफल जन्ना यौमल क़ियामत, यानी रिहाहा, ऐसा बंदा क़ियामत के दिन जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा। इल्म क्या है? अल्लाह की वही का नाम है, कुरान और हदीस का नाम। जो बंदा यह इल्म सीखता है आगे लोगों तक पहुंचाता है ताकि लोग इस पर अमल करें तो मुझे भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये बंदा इल्म इसलिए हासिल कर रहा था ताकि मैं भी कुछ ना कुछ लोगों के अंदर जाना पहचाना जाऊंगा और इसके जरिए से मेरी भी बात चलेगी, मेरी भी दुकान चलती रहेगी। तो इसका मकसद ही दुनिया कमाना था, इसका मकसद लोगों की इस्लाह करना नहीं था। और आज मुआशरे में तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है
کہ لوگوں کا مقصد دنیا کمانا ہے اور لوگ شہرت پاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ان کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل امت کے لیے فتنہ ہیں، اور یہ فتنے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس علم کا ذکر کیا اس کے ذریعے سے انسان کے لیے جو جنت کا راستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم کا راستہ تو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جو اس پر چلے گا تو گویا وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، اور جو لوگوں کو اس راستے کی طرف بلائے گا تو گویا وہ لوگوں کو بھی جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوں اور لوگ بھی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوں۔ یقیناً موجودہ دور کے مختلف جو فتنے ہیں ان میں سے ایک یہ فتنہ جو علم کا ہے، جو یہود و نصارہ کے علماء کے اندر پایا جاتا تھا، آج امت محمدیہ کے بھی بہت سارے علماء کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور وہ ان اپنے پروگراموں، بیانات اور تقاریر کے اندر لوگوں کو بات قرآن و حدیث کی نہیں بتاتے، وہ لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنائیں گے، اپنے بزرگوں کے ایسے واقعات اور اقوال سنائیں گے جس کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ نے واقعہ سنانا ہے تو سنائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، جو دین کے اندر ایک بنیاد ہے اور اس کی لوگوں کو طلب بھی ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی صحابی کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو یقیناً وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے تو فائدہ ہوتا ہے جو صحیح ثابت ہوں، اور جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے ایسے واقعات سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ناحق خلا لینے والی عورت جس کا شریعت نے ذکر کیا۔ موجودہ دور میں یا موجودہ معاشرے میں گھروں کے اندر لڑائیاں، ناچاکیاں، جھگڑے آئے دن دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اور لوگوں کے یہ والے جو مسئلے ہیں گھریلو جھگڑے آئے دن یہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے، گھروں کے اندر پائی جانے والی جہالت ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر رہنے والی عورتیں زیادہ دیر ڈرامے دیکھتی ہوں یا اس طرح کے پروگرام دیکھتی ہوں جن کو قرآن مجید پڑھنے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا موقع یا ٹائم نہ ملتا ہو، ان عورتوں سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی اور وہ کیا کرتی ہوں گی؟ اگر دین اسلام کی تعلیمات کو ان کو علم ہوتا یا ایسے کسی داعی کی بات کو وہ سنتی جو ان کو یہ بتائے کہ شوہر کی اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک اور گھر کو چلانا یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہیں، اگر اس چیز کا اس کو علم ہوتا تو وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہ کرتی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بات اس عورت کو جنت تو کیا اس کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گی۔ اور موجودہ دور میں اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں بے دینی اور جہالت کی وجہ سے۔ ایسی عورتیں بلا وجہ اپنے خاوند سے جھگڑا کر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور اس کو غصہ دلاتی ہیں کہ تم اگر مرد ہو تو مجھے طلاق دیکھ کے بتاؤ کہ تم مجھے طلاق دے ہی نہیں سکتے، یعنی اپنے شوہر کو غصہ دلاتی ہیں تاکہ مجھے کسی نہ ذریعے سے طلاق دے دے۔ اور ایسی عورتوں کے کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، یا ایسی عورتیں اصل راستے سے بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص ان کو جھانسا دے کر یا ورگلا کر
یا مال و دولت دکھا کر اپنے اس شہر سے، اپنے شوہر سے یا گھر سے دور لے کے جانا چاہتا ہوتا ہے تاکہ ان کا گھر برباد ہو جائے۔ یقیناً ایسے مردوں کے لیے بھی شریعت کے اندر سزا موجود ہے جو کسی کے گھر کو برباد کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جو کسی کے پیچھے لگ کر اپنا گھر برباد کرتی ہیں اور شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، شریعت نے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ کسی کے مال کو دیکھ کر لالچ کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے خلا لیتی ہیں اور گھر کو برباد کرتی ہیں اور سہانے خواب دیکھتے ہوئے گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ جس بندے نے لالچ دیا تھا وہ تو کوئی ایسا ہی ڈرامے باز بندہ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس بعد والی شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے، اور اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی انتظام ہو کہ آپ کسی کا لیکچر سنیں، کسی کی تقریر سنیں، کسی کا درس سنیں، یا جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تاکہ آپ کو دین کا پتہ چلے۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس کے تمام جائز ضرورتیں جو عورت کا حق ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ نان و نفقے کی صورت میں ہوں، وہ اس کے حقوق کی صورت میں ہوں، تمام چیزیں اس عورت کو ملتی ہیں، اگر ان سب کے ملنے کے باوجود وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ ایما امرأة سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے، گھر میں کوئی تنگی نہیں ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہائش کے لیے ہر چیز میسر ہے، اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے، اولاد تک بھی اللہ نے اس کو دے دی، باقی کیا چاہیے؟ اس کا شوہر اس کا حد درجے خیال رکھتا ہے، ہر ضرورت کی چیز اس کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس عورت کو سکون ہی نہیں ہے۔ بس اس نے کسی کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہتے نہیں بس میں تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، بہانہ کوئی بھی بنائے گی کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، تمہارے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا، تمہارے والد نے مجھے یہ کہہ دیا، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے۔ اس گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بس تم مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہ کوئی بھی نہیں تھی، بغیر وجہ کہ یہ عورت اس گھر کو برباد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر اپنی جنت کی جو خوشبو بھی ہے وہ بھی حرام فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے کیا معاشرے کے اندر کیا ایسے گھر آپ نے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھے؟ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو اس عورت کا شوہر ہے، اگر وہ دیندار ہے، وہ شریف النفس ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، گھر کو چلانے میں اس کا معاون اور مددگار ہے، مگر عورت تیز ہے، چلاک ہے، چرب لسان ہے اور قسم قسم باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایسی عورت جو گھر کو برباد کر رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جہاں جاؤں گی وہاں مجھے پرسکون ماحول ملے گا، وہاں میرا کوئی استقبال کیا جائے گا۔ آپ نے تو اپنے اوپر جنت کو پہلے سے ہی حرام کروا لیا، آپ نے پہلے گھر کو بغیر کسی وجہ کے برباد کیا، کیونکہ نکاح کیا جاتا ہے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، زندگی نبھانے کے لیے، اور یہ جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد شریعت کے اس بنائے ہوئے جائز طریقے کے مطابق اپنی خواہشات کی تکمیل، تاکہ لوگ اپنی عزتوں کے محافظ بن جائیں۔ اور موجودہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، موجودہ دور میں معاشرے میں یہ عام نظر آ رہی ہے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ جیسے لوگ ٹی وی ڈرامے اور فلموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے شادی کر لی، 2-4 مہینے کے بعد بولا نہیں میرا تمہارے سے نباہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو وہ اچھا لگتا، یہاں سے اڑی اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا کوئی ڈرامے چل رہے ہیں، کوئی فلمیں چل رہی ہیں؟ یہ شادیاں گڈے گڈی کا کھیل ہے؟
آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس کی عزت کو پامال کر دیا جو آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ نکاح کرنا تو میری سنت ہے۔ جس نے نکاح کو سنت سمجھ کر نہیں کیا، اس نکاح کو اس نے مذاق بنایا، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر جو مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، وہاں جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے۔ بہت سارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو آزادی دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ پہلے خود گھر سے نکالا، اس کو بازار دکھا دیے، لوگوں کے سامنے کر دیا، اور وہ خود اپنے شوہر کے بغیر بازاروں کی زینت بنتی ہے، ہر بندے سے منہ لگاتی ہے، اور جب سر پانی سے گزرتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر اس کو لیکچر دیتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، آپ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے۔ سمجھانے سے بات نہیں بنے گی، یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور یہ چیز معاشرے میں دن بدن بڑھ رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس ماحول کے اندر پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ کس کے نقش قدم پہ چلے گی؟ بچی دیکھے گی اپنی ماں کو کہ میری ماں کیسے زندگی بسر کرتی ہے، میری ماں کس بازار میں جاتی تھی، کس دکان پہ جاتی تھی، یہ اولاد آپ ہی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اگر آج خود پر کنٹرول نہ کیا تو آنے والی یہ جو نوجوان نسلیں ہیں، ان کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی عروج پر ہوگی، اور آپ کے پاس ان کے سدباب کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس عورت کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھنے والی ہو، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہر چیز کا خیال کرنے والی ہو۔ ان المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت فرجها فليدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والی عورت، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے والی عورت، شوہر گھر سے چلا جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، اس کا شوہر اس کو حکم دے تو فوراً اس کی اطاعت کرنے والی عورت، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ گویا ایک عورت کے لیے اگر جنت میں جانے کا راستہ ہے تو وہ شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے بعد وہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ اگر شوہر کو آپ نے اذیت دی، وہ آپ کے لیے صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو صورتحال جہنم بنی ہوتی ہے، تو یہ عورت جنت میں جانے کے خواب دیکھ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کسی بھی مرد کو بحیثیت شوہر یہ حق نہیں پہنچتا اپنی بیوی پر وہ ظلم کرے۔ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ شوہر کی ذمہ داری ہے خود کھائے اس کو بھی کھلائے، جیسا خود اچھا کھاتا ہے اس کو بھی اچھا ہی کھلائے۔ یہ نہ ہو کہ خود تو باہر دعوتیں اڑاتا ہے اور گھر میں پکانے کے لیے سبزی بھی نہیں ہے۔ خود اچھا پہنتا ہے، اپنی بیوی کو بھی اچھا پہنائے، اچھے کپڑے لے کر دے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پسند کرے کہ یہ لباس یہ اس کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو بھی جائے ولا تضرب الوجه، شوہر کو حق نہیں پہنچتا اپنی بیوی کے چہرے پر وہ مارے، ولا تقبح، اس کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو تانے دے، جیسے آج کل معاشرے کے اندر جہالت کے اندر ہوتا ہے۔ معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بیوی کے والدین پر تانو تشنی شروع ہو جاتی ہے کہ تیرا باپ بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، فلانا بھی ایسا۔ دین اور شریعت نے آپ کو یہ لونڈی نہیں دی، یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ جو نکاح پڑھایا گیا اس میں جو آیتیں پڑھی گئی ان کی وجہ سے یہ آپ کے نکاح کے اندر حلال طریقے سے آئی ہے۔ اگر تمہارا نباہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تو تمہارے لیے دو راستے ہیں، یا طلاق کا راستہ ہے یا خلا کا راستہ ہے، مگر یہ حق نہیں کہ تم اس کو لونڈی کی طرح مارو اور اس پر ظلم کرو۔ شوہر کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور معاملہ اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ ہو بھی جائے تو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔
बाज औरतें भी बेवकूफ होती हैं, घर की बात होती है, मियां बीवी की बात होती है, जाकर पड़ोस के अंदर रोती होती हैं कि मेरे शोहर ने ये कर दिया, मेरे शोहर ने वो कर दिया। और फिर औरतों की आदत है, बात वहां करती हैं तो कहती हैं मैंने सिर्फ तुझे बताया, तूने आगे किसी को नहीं बताना, और शाम को पूरे मोहल्ले को ये खबरें पता होती हैं। इन बेवकूफियों की वजह से वो घर बदनाम हो जाते हैं। वहां सुलह के चांसेस होते भी हैं, लेकिन इन बेवकूफियों की वजह से उन घरों के अंदर सुलह नहीं होती। जो औरतें खुद अपने कपड़े इस तरह उतार देती हैं कि अपना सब कुछ लोगों को जाके बयान कर देती हैं, शरीयत ने इससे रोका और मना किया है। अपने घर की चार दीवारी की बात तुम्हारे घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कौन सा वो घर है जिस घर के अंदर मियां बीवी की छोटी मोटी बातों पर कुछ नहीं होता? हर घर के अंदर ऐसा होता है। लेकिन अपने घरों को जहन्नम मत बनाइए, बेवकूफ मत बनिए। ये ड्रामे और ये फिल्में, ये सब ड्रामे ही हैं, इनकी हकीकत कुछ नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए बेहतरीन जो आइडियल और नमूना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी बसर कैसे की, आपके अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत कैसी थी, वो सब चीजें बेमिसाल है। उनकी तरफ देखिए, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना, दरगुजर करना सीखिए, वरना ये ना हो कि आने वाली जो नस्लें हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मियां बीवी जज्बाती होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। महंगाई होती है, कभी चीजें सस्ती भी होती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। ऊंच नीच होती रहती है, गर्म सर्द मामले होते रहते हैं। तो क्या आप इन सारी चीजों का गुस्सा अपने घर पे निकालेंगे? और जो शोहर हैं उनको भी मैं ये नसीहत करता हूं, अपनी हर परेशानी अपने घर के अंदर आकर अपनी बीवियों को मत बताओ, कुछ बर्दाश्त करना सीखो। कारोबार मंदे हैं, ठंडे हैं, अगर आकर बीवी को बताओगे तो क्या उसके पास कोई आपके पास दवाई या मरहम है आपको खिला देगी? नहीं, वो ये परेशानी अपने ऊपर लेकर अपनी मां को बताएगी। और आजकल की जो माएं हैं वो अपनी बेटियों को समझाने के बजाय उनको उल्टा सबक देती हैं कि तुम अपने शोहर से ये डिमांड करो, ये डिमांड करो, तो वो घर टूटते हैं, बनते कभी भी नहीं है। बाज जगह मर्द बेवकूफियां करते हैं, बाज जगह औरतें करती हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन को फितरत के मुताबिक उतारा है। देखिए सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगी, उनका सब्र, उनका तहम्मुल, उनकी बर्दाश्त, उनकी हिजरतें, उनकी अज़ियतें। जब हमने उनकी जिंदगियों को, उनकी सीरत को पढ़ा ही नहीं तो हमें क्या पता उन लोगों पर कैसे गुजरी। और आज हम छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा मसला समझते हैं कि जैसे हमारे पास उनका कोई हल ही नहीं है। ये मामले, ये मसले कुछ भी नहीं है, हर चीज का हल मौजूद होता है। अपने घरों को जन्नत बनाने की कोशिश कीजिए, अपने घरों का माहौल दीनी बनाने की कोशिश कीजिए। हर घर के अंदर मामूल के मुताबिक रोजाना कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत होने के साथ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, रिकॉर्डिंग लगाइए, सुनिए, ताकि हमारे बच्चों के कानों के अंदर कुरान मजीद और तर्जुमे की आवाज जाए। देखिए आपके घर में सुकून होता है कि नहीं? हर बंदा परेशान है कि मेरे घर में साया है, बच्चे पर पता नहीं कुछ नहीं हो गया, बच्ची को कुछ हो गया, रिश्ते नहीं होते, सब कुछ होगा। ये खामियां हमारे अंदर है, अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। दीन से दूरी होगी तो ऐसा ही होगा। दीन के बन जाइए और दीन के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाइए, अल्लाह ताला हर मसले का हल निकाल देगा। 5वें नंबर पर बारीक लिबास पहनकर बन सवर कर निकलने वाले औरतों के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई। शरीयत मुतहरा ने किसी भी मर्द को या औरत को साफ सुथरा रहने से मना नहीं किया। आप अच्छे बन कर रहें, सवर कर रहें, कपड़े अच्छे पहने, लिबास अच्छा हो, जूता अच्छा हो, किसने मना किया है आपको? इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, मगर हर चीज का एक दायरा है। औरत बन संवर सकती है जो शादीशुदा है, अपने शोहर के लिए, अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर जैसा चाहे लिबास पहने अपने शोहर के लिए, कोई मना नहीं है। घर की चार दीवारी के अंदर औरतें लिबास पहन सकती हैं, बन सवर सकती हैं अपने
ان رشتہ داروں کے سامنے جن کو شریعت نے محرم کہا. لیکن جہاں بات غیر محرم کی آئے گی، تمام وہ رشتے جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، عورت کو ان کے سامنے بن سور کر آنے کی اجازت نہیں، باریک لباس پہن کر، تنگ لباس پہن کر آنے کی اجازت نہیں. تو کیا ہمارا دین اور شریعت اجازت دے سکتے ہیں ایسی عورتوں کو کہ وہ بن سور کر بازاروں میں نکلنا شروع کر دیں؟ جیسے آج کل صورتحال ہے، چھوٹی سی کالونی ہے، کالونی کے اندر دیکھو جیسے امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مردوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، لباس کیسا پہنا، کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں. پھر روتے ہیں کہ ہماری بچی ہماری بات نہیں مانتی. بات کہاں سے مانے گی؟ تم نے بات منوانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. جانوروں کی سی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے لباس پہنے جس سے ہمارے دین اور شریعت نے منع کیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. کیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. آپ کے یہ لباس آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ذکر کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. توجہ فرمایا، صنفان من اہل النار، دوزخیوں کی دو جماعتیں ہوں گی جو جہنم کے اندر لوگ جائیں گے. ان کے دو گروپ ہوں گے، دو دھڑے ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، دو گروہ ہوں گے. لم ارہما قوم معہم سیات، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی اس طرح کے لوگ گزرے ہوں گے. وہ لوگ ہیں کون؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے. لیکن فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ قوم ہوگی ایسی، معہم سیات، ان کے پاس کوڑے ہوں گے ظلم کرنے کے لیے، کأذناب البقری، جیسے بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوتے ہیں، یضربون بها الناس، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایسا ہو سکتا ہے. جن قوموں کے اندر شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو گئی یا ہوئی بھی نہیں، غلط فہمی ہو گئی، لیکن مارنا شروع کر دیا. جیسے بچے سے کوئی غلطی ہوئی یا کسی نے کہہ دیا آپ کے بچے نے ایسا کیا، حالانکہ نہ کیا ہو، لیکن آپ نے فوراً ڈنڈا پکڑا اور بچے کو مارنا شروع کر دیا. یعنی ظلم کی انتہا دیکھی. اگر قوموں کے اندر یہ چیز ہے تو انہی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ شریعت کے اندر ظلم نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. مگر یہ قوم کون سے لوگ ہیں؟ یہ ظلم کرنے والے. آگے کیا فرمایا؟ وَنِسَاءٌ، دوسری وہ جماعت عورتوں کی، کاسیات، وہ عورتیں ہوں گی، وہ لباس پہنتی ہوں گی، آریات، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، ان کے کپڑوں کے اندر سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. یہ عورتوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے. اتنا باریک کپڑا پہنا ہوا ہے، اندر سے جسم صاف نظر آ رہا ہے. مومیلات، یہ عورتیں سیدھی راہ سے بہکانے والی ہیں، یعنی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. مائلات، یہ خود بھی بہکنے والی ہیں، اپنا جسم دکھا کر مردوں کو اپنی طرف کھینچنے والی اور مائل کرنے والی. ان کی نشانی آگے کیا بیان فرمائی؟ رؤوسہن، ان کے جو سر ہیں اور سر کے جو بال ہیں، کأسنمۃ البخت المائلہ، جس طرح بختی اونٹوں کی جو اوپر کوہان ہوتی ہے، جس طرح وہ ایک طرف ڈھلکی ہوتی ہے، ان کے سر کے جو بال ہیں اس انداز اور طریقے سے بنائے ہوئے ہوں گے. دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگ رہے ہوں گے، یہ فیشن بڑا خوبصورت نظر آتا ہوگا، لیکن اس فیشن کو اپنانے کے ساتھ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اس طرح کے فیشن کر کے مردوں کے سامنے آئیں گی، بازاروں کی زینت بنیں گی تاکہ لوگ ہماری طرف دیکھیں. آگے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا یجدن ریحہا، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں کو نہیں آئے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آ رہی ہوگی، مگر ان عورتوں کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا.
کیا ہمارے معاشرے کے اندر آج کل فیشن کے نام پر بے حیائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا عورتوں کے جوان بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں باریک دوپٹہ باریک لباس، اور ماں باپ کو شرم و حیا نہیں ہوتی کہ ہماری نوجوان جو اولاد ہے یہ گھر سے باہر کیسے جا رہی ہے؟ جا رہے ہیں بے پردہ جا رہے ہیں، کوئی منہ پہ کپڑا نہیں، کوئی نقاب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ ماں باپ یہ برداشت کیسے کرتے ہیں اس بے غیرتی بے حیائی کو؟ اور کل آنے والے ٹائم کے اندر جب یہ نوجوان بچے بچیاں گھروں سے بھاگ کر نکلتے ہیں تو پھر یہی ماں باپ شرم کے مارے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اس برے دن کو دیکھنے سے پہلے آج ہوشن کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیں گے تو عزتیں محفوظ ہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہم اتنا دور نکل جائیں کہ آگے صرف ہمارے گڑھا ہی ہو اور موت آنے کے بعد اس گڑھے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نصیحتیں اور یہ باتیں پیغمبر کی زبانی اس لیے بتا دی تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اولادوں کی اصلاح کر لیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں، اور یہ تمام چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ یہ شریعت کے سخت قوانین نہیں ہیں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ان سب کے اندر ہماری عزتوں کا تحفظ رکھا ہے اور اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔